شام کا وقت تھا۔ ہانا اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کے صحن میں بیٹھی دور پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ آج شہر کے ہائی اسکول میں داخلوں کا آخری دن قریب تھا اور اس کا دل بے چین تھا۔ وہ ہمت جمع کر کے اپنے والدین کے پاس گئی جو ایک پرانی چٹائی پر بیٹھے دن بھر کی تھکن اتار رہے تھے۔ ابو، مجھے ہائی اسکول میں داخلہ لینا ہے۔ ہانا کی آواز دھیمی تھی۔ اس کے بعد رحیم نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے۔ بیٹی، تم دیکھ رہی ہو حالات کیسے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ اسکول کی فیس اور کتابوں کا خرچ ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہانا کی ماں نے ہانا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تیرا باپ سچ کہتا ہے ہانا، ہمیں تو تیرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ہے۔ پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ یہ سنتی ہی ہانا کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، میں صرف پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی بھی اسی غربت اور اندھیرے میں گزر جائے۔ اگر میں پڑھ گئی تو میں آپ کا اور ابو کا سہارا بنوں گی۔ میں محنت کروں گی، لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں گی، لیکن مجھے اسکول جانے دیں۔ ہانا کے سسکتے ہوئے لفظوں اور معصوم آنسوؤں نے رحیم کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو کبھی اتنا مجبور نہیں دیکھا تھا۔ اس کے آنسو ایک باپ کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر رحیم اٹھا اور ہانا کے پاس جا کر اس کے آنسو پوچھے۔ اس کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا۔ بس کر میری بچی، مت رو۔ رحیم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں اپنی ڈبل محنت کر لوں گا، زیادہ مزدوری کر لوں گا، لیکن تجھے اسکول بھیجوں گا۔ تیرے یہ آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے۔ تو پڑھے گی ہانا، تو ضرور پڑھے گی۔ ہانا نے اپنے باپ کے کھردرے ہاتھوں کو چوم لیا۔ اس کے چہرے پر آنسو کے درمیان ایک ایسی مسکراہٹ آئی جیسے تپتے صحرا میں بارش کی پہلی بوند گری ہو۔ اسی پر تھا کہ راستہ مشکل ہے، لیکن آج اس نے اپنی زندگی کی پہلی بڑی جنگ جیت لی تھی۔ شہر کی دوسری طرف ایک عالیشان بنگلے میں زندگی بالکل الگ تھی۔ یہ فارس کا گھر تھا، جہاں ضرورتیں پیدا ہونے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی تھیں۔ فارس اپنے کمرے میں گیمنگ کنسول پر مصروف تھا کہ اس کے والد صاحبزادہ حارث، جو شہر کے بڑے بزنس مین تھے، کمرے میں داخل ہوئے۔ فارس، میں نے تمہارا داخلہ ہائی اسکول میں کروا دیا ہے، انہوں نے ایک فائل میز پر رکھتے ہوئے روب دار آواز میں کہا۔ فارس نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سستی سے جواب دیا، ٹھیک ہے ڈیڈ، لیکن کیا اتنی جلدی کیا تھی؟ ابھی تو چھٹیاں باقی تھیں۔ اس کے باپ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اس اسکول میں داخلہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں نے بھاری ڈونیشن اور اپنے اثر و ذوق سے تمہاری سیٹ کنفرم کروائی ہے۔ وہاں تمہیں ہر وہ سہولت ملے گی جس کا تم تصور کر سکتے ہو۔ حارث صاحب نے گھڑی پر وقت دیکھا اور تاکید کرتے ہوئے کہا، یاد رہے کل تمہارا پہلا دن ہے۔ میں نے ڈرائیور کو کہہ دیا ہے کہ صبح وقت پر گاڑی نکال لے۔ تمہارا نیا یونیفارم اور بیگ اسٹڈی روم میں رکھوا دیے گئے ہیں۔ اب گیم بند کرو اور کل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فارس نے ایک بے دل سا اوکے کہا۔ اس کے لیے یہ سب معمول کی بات تھی۔ اسے اس بات کا احساس تک نہ تھا کہ جس اسکول کی دہلیز پر وہ کل قدم رکھنے والا ہے، وہاں پہنچنے کے لیے کسی نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اور کسی نے اپنی آنکھوں کے تمام آنسو قربان کر دیے تھے۔ ہانا کو ساری رات خوشی سے نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتی، کبھی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھتی اور کبھی اپنے سرہانے پڑے یونیفارم کو دیکھتی۔ خوشی کے مارے اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا صبح ہونے میں صدیاں گزر جائیں گی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ سب کوئی خواب نہ ہو اور آنکھ کھلے تو وہ دوبارہ وہیں پرانی زندگی میں نہ چلی جائے۔ جیسے ہی پرندوں نے چہچہانا شروع کیا، ہانا بستر سے ایسے اچھلی جیسے اسے پر لگ گئے ہوں۔ اس نے جلدی سے تیار ہو کر کچن کا رخ کیا جہاں اس کی ماں پراٹھا بنا رہی تھی۔ ہانا نے جلدی جلدی پلیٹ پکڑی اور نوالے اتنی تیزی سے لینے لگی جیسے اسے کوئی ٹرین پکڑنی ہو۔ ہانا، آرام سے بیٹی، گلے میں پھنس جائے گا تیرے۔ اس کی ماں نے اسے ٹوکتے ہوئے ذرا سختی سے ڈانٹا۔ ابھی تو سورج پوری طرح نکلا بھی نہیں ہے اور تو ایسے ناشتہ کریے جیسے پیچھے پولیس لگی ہو۔ ہانا نے منہ میں نوالا دباتے ہوئے ہنستے ہوئے جواب دیا، امی، مجھے دیر نہیں ہو کرنی۔ میں چاہتی ہوں کہ جب اسکول کا گیٹ کھولے تو میں پہلی طالب علم ہوں جو اندر داخل ہو۔ اس کی ماں نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور تسبیح پڑھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جا بیٹی، اللہ تیری قسمت اچھی کرے۔ ہانا نے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور گھر سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے بس اسٹاپ پر پہنچنا تھا۔
اس کے قدم زمین پر نہیں بلکہ ہواؤں میں تھے، جبکہ دوسری طرف فارس اپنی پرتعیش گاڑی میں اسکول کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ ہائی اسکول کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کے سامنے ہانا کھڑی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور جیسے ہی اندر قدم رکھا اسے ایک الگ ہی دنیا نظر آئی۔ وہاں امیر گھرانوں کے بچے گرواہوں میں کھڑے تھے، جن کے ہاتھوں میں مہنگے فون اور کاندھوں پر برانڈڈ بیگ تھے۔ ہانا سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ اسے اپنا آپ اس ماحول میں انفٹ لگ رہا تھا۔ ہانا ابھی راہداری سے گزر ہی رہی تھی کہ نویں جماعت کے شرارتی لڑکوں اور لڑکیوں کے ایک ٹولے کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اوہ دیکھو، لگتا ہے اسکول والوں نے آج سے گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں کے لیے بھی کلاسز شروع کر دی ہیں، ایک لڑکی نے اونچی آواز میں قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ دوسرا لڑکا جو ہاتھ میں جوس کا ڈبہ پکڑے ہوئے تھا ہانا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے پرانے بیگ کو دیکھ کر بولا، اے لڑکی، اس تھیلے میں کیا ہے؟ کچھ بیچنے آئی ہے کیا یہاں؟ سارے بچے زور زور سے ہنسنے لگے۔ ہانا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے گزرنے لگی تو ایک شرارتی لڑکے نے اس کے سامنے اپنا پیر اڑا دیا۔ ہانا لڑکھڑائی لیکن گرتے گرتے بچی۔ اس کا بیگ زمین پر گر گیا۔ ہانا جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ہنستے ہوئے بچوں کا شور سے پاگل کر رہا تھا۔ اسی وقت وہاں سے فارس گزرا۔ اس کے گرد بھی اس کے دوستوں کا ہجوم تھا، لیکن اس منظر کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رکا۔ اس کی نظریں زمین پر بیٹھی اس لڑکی پر پڑی جو اپنی چیزیں سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ فارس کے دوستوں نے بھی مذاق اڑانا چاہا لیکن فارس خاموش تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ پڑھنے کے لیے وہ اتنی ذلت اٹھا رہی ہے۔ فارس جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اچانک آگے بڑھا اور اس کی آواز پوری کوریڈور میں گونجی، بس کرو، بہت ہو گیا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت اور روبدار تھا کہ ہنستے ہوئے بچوں کے چہرے وہیں منجمد ہو گئے۔ سب جانتے تھے کہ فارس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے، جس کے باپ کے ایک اشارے پر اسکول کی انتظامیہ ہل جاتی ہے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے سامنے زبان کھول سکے۔ فارس نے غصے سے ان بچوں کی طرف دیکھا تو وہ خود بخود پیچھے ہٹنے لگے اور نظریں جھکا کر وہاں سے کھسک گئے۔ چند ہی لمحوں میں وہاں سناٹا چھا گیا۔ جب سب چلے گئے تو فارس ہانا کے پاس جھکا۔ ہانا اب بھی زمین پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی اور اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ فارس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ ہانا نے حیرت اور ڈرملی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کا ہمدرد بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس عالیشان محل جیسے اسکول میں کوئی اس کا بھی ہمدرد ہو سکتا ہے۔ فارس نے اس کا گرا ہوا بیگ اٹھایا، اس کی گرد جھاڑی اور ہانا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اپنا سر بلند رکھو، تم یہاں پڑھنے آئی ہو، کسی سے ڈرنے نہیں۔ پھر اس نے ہانا کا ہاتھ تھاما اور اسے سب کے سامنے پورے وقار کے ساتھ اپنی کلاس کی طرف لے جانے لگا۔ پورے اسکول میں سرگوشیاں ہونے لگیں، لیکن فارس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک غریب لڑکی کو اس کے خوابوں کی منزل تک پہنچانے کے لیے اس کا پہلا محافظ بن چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فارس اور ہانا کا رشتہ ایک نیا رخ اختیار کرنے لگا۔ فارس جو پہلی ایک ہمدرد تھا، اب ہانا کا محافظ بن چکا تھا۔ اسکول میں اب کسی کی جرأت نہ تھی کہ ہانا کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ہانا کے گرد فارس نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے جسے گرانا ناممکن ہے۔ فارس اب ہانا کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا۔ وہ اس کے لیے مہنگی کتابیں، بہترین لنچ اور ضرورت کی ہر چیز لاتا۔ شروع میں ہانا اسے محض دوستی سمجھتی رہی، لیکن جلدی اسے احساس ہوا کہ فارس کی یہ توجہ دوستی سے کہیں زیادہ ہے۔ فارس کی شخصیت میں ایک عجیب سی پوزیسونیس آ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہانا اس کے علاوہ کسی اور سے بات کرے۔ ایک دن کلاس میں ایک دوسرے لڑکے نے ہانا سے نوٹس مانگے تو فارس نے دور سے اسے ایسی خطرناک نظروں سے دیکھا کہ وہ لڑکا اپنا سوال ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب ہانا نے اس سے پوچھا، فارس تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ وہ تو صرف پڑھائی کی بات کر رہا تھا۔ تو فارس نے ہانا کا ہاتھ سختی سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہانا تمہیں کسی اور دوست کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے میں کافی ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مسکراہٹ پر میرے علاوہ کسی اور کا حق ہو۔ ہانا اس کے لہجے میں چھپی شدت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ فارس کو ہانا سے محبت ہو چکی تھی، ایسی جنونی محبت جس میں وہ اسے دنیا سے چھپا کر صرف اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔
اس نے اسکول کے باقی بچوں کو واضح پیغام دے دیا تھا کہ ہانا صرف اس کی دوست ہے اور اس کے قریب آنے کا مطلب فارس کی دشمنی مول لینا ہے۔ ہانا کے لیے یہ سب خواب جیسا تھا۔ ایک طرف وہ غریب لڑکی جسے سب ستاتے تھے اور دوسری طرف شہر کا سب سے امیر لڑکا جو اس کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھا۔ فارس کی یہ محبت اب ایک جنون کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ ہر وقت ہانا کے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا، اسکول کی بریک ہو یا چھٹی کا وقت۔ فارس کی نظریں مسلسل ہانا پر رہتی۔ اس نے خاموشی سے ایک ایسا حصار بنا دیا تھا کہ ہانا کو محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ کب باقی تمام طلبہ سے کٹ کر صرف فارس کی دنیا تک محدود ہو گئی ہے۔ ایک دن اسکول کی لائبریری میں ہانا اپنی ایک کلاس فیلو سے ہنس کر بات کر رہی تھی کہ اچانک فارس وہاں آ پہنچا۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا اور مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی گئی، فارس ہانا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا ہانا کہ تمہیں کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فارس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ اور غصہ تھا۔ ہانا گھبراتی، فارس وہ تو بس اسکول کے کام کا پوچھ رہی تھی، تم اتنی پریشان کیوں ہو جاتی ہو؟ فارس نے ہانا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بہت مان سے کہا، کیونکہ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ مجھے تمہاری ہر بات، تمہاری ہر مسکراہٹ صرف اپنے لیے چاہیے ہانا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، ایسی محبت جو بانٹی نہیں جا سکتی۔ ہانے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر کا سب سے مطلوب اور امیر ترین لڑکا ایک غریب لڑکی کے عشق میں اس حد تک جا سکتا ہے۔ فارس نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہانا کی زندگی کے ہر دکھ کو سکھ میں بدل دے گا، لیکن اس شرط پر کہ ہانا کی دنیا کا مرکز صرف وہ خود ہوگا۔ وہ ہانا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسکول کی راہداری میں لے گیا جہاں سب بچے موجود تھے۔ فارس نے اونچی آواز میں اعلان کیا، آج کے بعد ہانا کو کوئی پریشان تو کیا اس سے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ یہ میری ہے اور اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ پورے اسکول میں سناٹا چھا گیا۔ ہانا نے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی تھے اور ایک انجانا خوف بھی۔ وہ ایک غریب خاندان کی بیٹی تھی جس نے صرف پڑھنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن اب وہ ایک امیر سادے کی محبت کے قید باوفا میں آ چکی تھی۔ فارس نے طے کر لیا تھا کہ وہ ہانا کو اپنی دنیا کا حصہ بنا کر رہے گا۔ ایک شام اس نے ہانا کو زبردستی منایا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے۔ ہانا ڈری سہمی سی اپنی سادہ سی قمیص اور چادر درست کرتی ہوئی فارس کی چمکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی گاڑی ایک بہت بڑے لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، ہانا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہر طرف ہریالی، فوارے اور سنگ مرمر سے چمکتا وہ محل نما گھر تھا، لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے ایک ایسی سرد موہری چھپی تھی جس کا ہانا کو اندازہ نہ تھا۔ فارس ہانا کا ہاتھ تھامے جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، وہاں اس کی ماں بیگم سریہ اور والد حارث صاحب پہلے سے موجود تھے۔ ہانا کو دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ڈیڈ، امی، یہ ہانا ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، فارس نے فخر سے کہا۔ بیگم سریہ نے ہانا کو سر سے پاؤں تک ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، فارس یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ تم کسی خاص مہمان کو لا رہے ہو، لیکن یہ تو کسی خیراتی ارادے کی بچی لگ رہی ہے۔ ہانا نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حارث صاحب نے بھی اپنی کافی کا مگ میز پر پٹھا اور کڑک دار آواز میں بولے، فارس ہم نے تمہیں بہترین تعلیم کے لیے اسکول بھیجا تھا، نہ کہ سڑکوں سے اٹھائے ہوئے ان لوگوں کو اپنے ڈرائنگ روم تک لانے کے لیے۔ دیکھو تو اس کا حلیہ، ہمارے نوکر بھی اس سے بہتر کپڑے پہنتے ہیں۔ امی ابو زبان سنبھال کر بات کریں، فارس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ لیکن بیگم سریہ باز نہ آئی۔ وہ ہانا کے قریب آئیں اور حقارت سے اس کے بازو سے پکڑ کر بولی، لڑکی تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے سر پر جادو کرنے کی؟ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ بولو، کیا قیمت ہے تمہاری اس مصنوع حسینیت کی؟ ہمارے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ تمہارے خاندان کا وہ حال کریں گے کہ کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ہانا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی عزت نفس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی ہوں۔ وہ موڑ کر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن فارس نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے گھر والوں کی نفرت اور ہانا کے لیے ایک عجیب سا جنون آمڈ آیا تھا۔ فارس کے لیے ہانا کی توہین برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس نے سب کے سامنے ہانا کے آنسو پوچھے اور اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک لفظوں میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ سنا دیا، ڈیڈ آپ اسے اس کی غربت کا طعنہ دے رہے ہیں؟ فارس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔
جسے آپ کچرا سمجھ رہے ہیں وہی میری زندگی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، آپ کل ہی ہانا کے گھر اس کا رشتہ لے کر جائیں گے۔ پورے کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ بیگم سریہ نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ کبھی نہیں، حارث صاحب دھاڑے۔ ایک بزنس ٹائکون کا بیٹا ایک ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جس کے باپ کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے؟ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو فارس، اس گھر کی دہلیز پر وہ لڑکی کبھی بہو بن کر قدم نہیں رکھے گی۔ فارس نے ایک سرد نگاہ اپنے والدین پہ ڈالی۔ اس نے ہانا کا ہاتھ چھوڑا اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے اس کی ماں پکارتی رہی لیکن اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر فارس نے زور سے دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ اس کا دل غصے اور دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہانا سے کی گئی بدتمیزی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو ملازم نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا۔ صاحبزادہ، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، کھانا لگ گیا ہے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ دیر بعد بیگم سریہ خود دروازے پر آئیں۔ فارس بیٹا، ضد چھوڑ دو، باہر آؤ اور کھانا کھا لو، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ فارس نے اندر سے ہی بلند اور دو ٹوک آواز میں جواب دیا، میں کھانا تبھی کھاؤں گا جب آپ ہانا کے گھر رشتہ لے جانے کا وعدہ کریں گے۔ جب تک آپ میری بات نہیں مانیں گے میں اس کمرے سے باہر نہیں آؤں گا اور نہ ہی ایک نوالا حلق سے نیچے اتاروں گا۔ اس نے لائٹیں بند کر دی اور اندھیرے میں بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ دوسری طرف ہانا اپنے قریب کھانے میں بیٹھی فارس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ ایک امیر زادہ اس کی خاطر اپنی بھوک اور اپنی انا سے لڑ رہا ہے۔ فارس کی ضد اور بھوک ہڑتال نے آخر کار اس کے والدین کے غرور کو توڑ دیا۔ جب 2 دن گزر گئے فارس نے کمرے کا دروازہ نہ کھولا تو بیگم سریہ کی ممتا تڑپ اٹھی۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا کہیں اپنی جان پر نہ کھیل جائے۔ بالآخر حارث صاحب نے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور بھوجل آواز میں کہا، فارس، دروازہ کھولو، ہم ہار گئے۔ تمہاری خوشی کے آگے ہماری انا کچھ بھی نہیں۔ ہم کل ہی اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ دروازہ کھلا۔ فارس پیلا پڑا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ اگلے دن ہانا کے چھوٹے سے گھر کے باہر جب 3 کالی چمکتی ہوئی مہنگی گاڑیاں آ کر رکی تو پورے محلوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ہانا کے والدین سہمے ہوئے باہر نکلے۔ انہیں لگا شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ حارث صاحب اور بیگم سریہ جو قیمتی ریشمی لباس اور زیورات میں لدے ہوئے تھے، ہانا کے چھوٹے سے صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھے گئے تھے۔ ہانا کے والد رحیم نے گھبراتے ہوئے پوچھا، صاحب آپ لوگ یہاں، ہم غریبوں سے کیا خطا ہوئی؟ حارث صاحب نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو باہر گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ رحیم صاحب، ہم کوئی شکایت لے کر نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہانا کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ ہمارا بیٹا فارس آپ کی بیٹی کے بغیر جینے کو تیار نہیں۔ ہانا جو کچن کے پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو آ گئے۔ بیگم سریہ نے اگرچہ تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ ایک سونے کا بھاری سیٹ میز پر رکھا اور ہانا کی ماں سے کہا، یہ شگن قبول کریں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ جلد از جلد طے پایا جائے۔ ہانا کے والد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جس بیٹی کی تعلیم کے لیے رویا تھا، آج اسی بیٹی کی قسمت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ شہر کے سب سے بڑے رئیس ان کے دروازے پر سوالی بن کر بیٹھے تھے۔ فارس نے دور سے ہانا کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا جیسے وہ کہہ رہا ہو، میں نے کہا تھا نا ہانا، تم صرف میری اور میں تمہیں پا کر رہوں گا۔ ہانا کی زندگی کا سب سے یادگار دن آن پہنچا تھا۔ وہ گھر جہاں ہر وقت اداسی چھائی رہتی تھی وہاں آج خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ فارس نے اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے نکاح کی تقریب کو انتہائی سادہ لیکن پروقار رکھا۔ سفید ریشمی جوڑے میں ملبوس ہانا جس کا سر شرم و حیا سے جھکا ہوا تھا ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب نے جب رحیم صاحب کی موجودگی میں ہانا سے پوچھا، کیا آپ کو فارس ولد حارث 1 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح میں قبول ہے؟ ہانا کی آواز لرز رہی تھی لیکن اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوسری طرف مردوں کی محفل میں جب فارس نے قبول ہے کہا تو اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو ایک طویل جنگ جیتنے کے بعد کسی فاتح کے چہرے پر ہوتا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد فارس ہانا کے پاس آیا۔ اس کے والدین ابھی بھی تھوڑے فاصلے پر تھے لیکن فارس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے سب کے سامنے ہانا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے پاس بیٹھ کر بہت دھیمی اور پرتاثیر آواز میں کہا، ہانا، آج سے تم صرف میری شریک حیات نہیں، میری عزت اور میری کائنات ہو۔
میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اور آج سے اس وعدے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہانا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو فارس نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، اور ہاں، میں جانتا ہوں تمہارے لیے تمہاری پڑھائی کتنی اہم ہے، اس لیے میں نے ڈیڈ سے بات کر لی ہے۔ ہماری رخصتی تبھی ہوگی جب تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو گی۔ میں تمہیں ایک کامیاب انسان بنتے دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تم صرف ایک امیر زادی کی پسند ہو، بلکہ دنیا دیکھے کہ تم اپنی محنت سے اس مقام پر پہنچی ہو۔ ہانا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فارس کس کی تعلیم اور اس کے خوابوں کا اتنا احترام کرے گا۔ اس نے خاموشی سے فارس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ فارس کی آنکھوں میں ہانا کے لیے وہ بے پناہ محبت صاف جھلک رہی تھی، جس نے طبقوں کی دیواریں گرا دی تھیں۔ نکاح کے چند ماہ بعد ہائی اسکول میں ایک بڑا اعلان ہوا جس نے سب طلباء میں خوش و خروش پیدا کر دیا۔ اسکول کی جانب سے ایک تعلیمی ٹرپ اٹلی لے جایا جا رہا تھا۔ جب ہانا نے گھر آ کر یہ بات بتائی تو خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، لیکن اس کے باپ رحیم صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سر جھکا لیا۔ بیٹی، اٹلی جانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو شہر سے باہر جانے کا کرایہ بھی مشکل سے نکالتے ہیں، لاکھوں روپے کا خرچے ہم کہاں سے لائیں گے؟ اس کی ماں نے بھی اداسی سے کہا، ہانا، ہم اب بھی وہی غریب لوگ ہیں، تمہارا نکاح ایک امیر لڑکے سے ہوا ہے، لیکن ہم اب بھی تمہارے سفر کے اخراجات اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہانا کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ فارس سے پیسے نہیں مانگے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فارس کے گھر والے اسے دوبارہ لالچی سمجھے۔ اس نے اٹلی جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسکول میں اداس رہنے لگی۔ فارس نے جب ہانا کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ چھٹی کے بعد ہانا کو روک کر کھڑا ہو گیا۔ ہانا، تم ٹرپ کے لیے اپنا نام کیوں نہیں لکھوا رہی؟ فارس نے سختی سے پوچھا۔ فارس، وہ امی ابو نہیں مان رہے، ہم اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہانا نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ فارس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ اسی وقت ہانا کو گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے رحیم صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ انکل، آپ ہانا کو میرے ساتھ جانے سے نہیں روک سکتے، یہ اب صرف آپ کی بیٹی نہیں، میری مقبوضہ بھی ہے، میں اس کے تمام اخراجات خود اٹھاؤں گا۔ فارس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ہانا کے والد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم… فارس نے ان کی بات کاٹی۔ بات اچھے یا برے کی نہیں ہے، بات ہانا کی خوشی کی ہے۔ میں اسے اٹلی کی گلیوں میں گھمانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ دنیا دیکھے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں اس کا سائے کی طرح خیال رکھوں گا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ فارس کی ضد اور اس کی محبت کے آگے ہانا کے گھر والے بے بس ہو گئے۔ ہانا کی آنکھوں میں چمک آ گئی جب فارس نے اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، تم تیاری کر لو اپنی اور اپنا خیال رکھنا، اور کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اٹلی کی فضائیں ہانا اور فارس کے لیے کسی جنت سے کم نہ تھیں۔ روم کی تاریخی گلیوں سے گزرتے ہوئے ہانا کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی پریوں کی کہانی کا حصہ بن گئی ہو۔ فارس نے اپنا وعدہ پورا کیا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہانا سے دور نہ ہوتا۔ ٹرپ کے تیسرے دن پورا اسکول گروپ اٹلی کے مشہور شہر وینس پہنچا۔ یہ شہر اپنی نہروں اور خوبصورت کشتیوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جب باقی طلبہ شور مچاتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، فارس ہانا کو ایک طرف لے گیا جہاں ایک خوبصورت سجی ہوئی کشتی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ فارس، ہم باقی سب کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے؟ ہانا نے حیرت سے پوچھا۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کشتی میں بٹھاتے ہوئے شرارت سے کہا، میں نے کہا تھا نا، تمہارے لیے میں کافی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس خوبصورت نظارے کے درمیان کوئی تیسرا آئے۔ کشتی وینس کے خاموش نہروں سے گزر رہی تھی۔ غروب آفتاب کی نارنجی روشنی پانی پر پڑ کر اسے سونے کی طرح چمکا رہی تھی۔ ہانا خاموشی سے ان قدیم عمارتوں کو دیکھ رہی تھی جو پانی کے اندر سے نکلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اچانک فارس نے ہانا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ ہانا، دیکھو، اس نے دور ایک قدیم پل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس طرح یہ شہر صدیوں سے ان پانیوں پر قائم ہے، میری محبت بھی تمہارے لیے اتنی ہی مضبوط اور پرانی ہے۔ میں نے اٹلی آنے کا فیصلہ صرف اس لیے کیا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں میں یہ خوشی دیکھ سکوں۔ ہانا نے فارس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور پیار کے آنسو تھے۔ فارس، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ جیسی غریب لڑکی کبھی یہاں آئے گی۔
تم نے میرے ہر ادھورے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ فارس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، اب تم غریب نہیں ہو آنا، تم میری ملکہ، اور ایک ملکہ کی جگہ محلوں اور وینس جیسی خوبصورت جگہوں پر ہی ہوتی ہے۔ ساری شام وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وینس کی گلیوں میں گھومتے رہے، پیزا کھایا اور ڈھیروں تصویر بنائی، لیکن فارس نے ایک بار بھی کسی اور لڑکے یا لڑکی کو ہانا کے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ اسے پوری دنیا سے چھپا کر صرف اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اٹلی کے ٹرپ کا آخری دن تھا اور وینس کے ایک پرتعیش ریسٹوران میں سب کھانا کھا رہے تھے۔ ہانا ہاتھ دھونے کے لیے واش روم گئی، لیکن واپسی پر وہ راستہ بھٹک گئی۔ باہر گاڑیوں کی ایک لمبی قطار لگی تھی اور سب گاڑیاں ایک جیسی کالی اور لگژری تھیں۔ ہانا نے جلدی میں دیکھا کہ بالکل ویسی ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھلا ہے جس میں وہ آئی تھی۔ اسے لگا فارس اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تیزی سے بھاگ کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، گاڑی کے ڈرائیور نے بنا پیچھے دیکھے گاڑی تیزی سے دوڑا دی۔ ہانا نے ہانپتے ہوئے کہا، فارس معاف کرنا، مجھے دیر ہو گئی، وہاں بہت رش تھا۔ مگر جب کوئی جواب نہ آیا تو ہانا نے چونک کر اپنے برابر میں دیکھا۔ وہاں فارس نہیں تھا بلکہ ایک نہایت خوبصورت لیکن باروب نوجوان بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری اور طاقت تھی۔ اس نے گہرے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور گاڑی کی پچھلی نشست پر چھائے گہرے سناٹے میں ہانا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ برابر میں بیٹھا شخص کسی سنگ مرمر کے بت کی طرح خاموش اور پروقار تھا، لیکن اس کی شخصیت سے ایک ایسا روپ جھلک رہا تھا جو ہانا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نوجوان کا نام سلطان تھا، لیکن اٹلی کی انڈر ورلڈ اور بین الاقوامی بزنس کی دنیا میں اسے لوگ ڈیول کے نام سے جانتے تھے۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی بے رحم بھی مانا جاتا تھا۔ ہانا نے ہمت جمع کی اور کانپتی آواز میں کہا، سر معاف کیجیے گا، میں غلطی سے آپ کی گاڑی میں بیٹھ گئی، میری گاڑی شاید آگے نکل گئی، کیا آپ مجھے میرے ہوٹل تک چھوڑ سکتے ہیں؟ سلطان نے، جو اپنی فائل میں مگن تھا، دھیرے سے سر اٹھایا اور اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے ہانا کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ہانا کے معصوم اور آنسو سے بھرے چہرے پر پڑی، سلطان کے سینے میں جیسے کچھ تھم سا گیا۔ وہ شخص جسے آج تک کسی عورت کو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، ہانا کی سادگی اور اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں قید ہو کر رہ گیا۔ محبت اسے پہلی نظر میں ہو چکی تھی۔ تمہارا ہوٹل کہاں ہے؟ سلطان کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ ہانا نے روتے ہوئے اپنے ہوٹل کا نام بتایا۔ سلطان نے اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ وہ گاڑی وہاں لے چلے۔ راستے بھر سلطان خاموش رہا، لیکن اس کی نظریں ہانا کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس معصوم لڑکی کو قدرت نے کس طرح اس کی گاڑی تک پہنچایا۔ جب گاڑی ہوٹل کے گیٹ پر رکی تو ہانا نے جلدی سے شکریہ ادا کیا اور نیچے اتر گئی۔ سلطان نے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا اور اپنے ماتحت کی طرف مڑ کر کہا، اس لڑکی کے بارے میں ایک ایک تفصیل نکال لاؤ۔ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور اس کے ساتھ وہ لڑکا کون ہے جو اسے ڈھونڈ رہا ہے؟ اس کے ماتحت نے حیرت سے پوچھا، باس، کیا یہ کوئی دشمن ہے؟ سلطان کے ہونٹوں پر ایک خطرناک اور دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالا اور کہا، نہیں، یہ میری وہ منزل ہے جسے پانے کے لیے میں اب پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ دوسری طرف فارس ہانا کو صحیح سلامت دیکھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اٹلی کا ڈیول اب اس کے اور ہانا کے درمیان دیوار بننے والا ہے۔ اٹلی کے اس سحر انگیز سفر کے بعد وہ سب پاکستان واپس آ گئے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ ہائی اسکول کے دن ختم ہوئے اور ہانا اور فارس اب شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں داخل ہو چکے تھے۔ ہانا اب بھی وہی سادہ اور فارس کی محبت میں رنگی ہوئی لڑکی تھی، لیکن فارس کی شخصیت میں ایک غیر محسوس تبدیلی آنے لگی تھی۔ یونیورسٹی کا ماحول اسکول سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں کی آزادی اور گلیمر نے فارس کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن کلاس میں فارس کی ملاقات زویا سے ہوئی۔ زویا ایک جدید، پراعتماد اور بے حد خوبصورت لڑکی تھی جو فارس کی سماجی طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہانا نے محسوس کیا کہ فارس اب اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے زویا کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے۔ جو فارس کبھی ہانا کے گرد پہرا دیتا تھا، اب وہ سارا دن یونیورسٹی کی کیفیٹیریا یا لائبریری میں زویا کے ساتھ ہنستا مسکراتا نظر آتا۔ ایک دوپہر ہانا کافی دیر سے یونیورسٹی کے لان میں فارس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں زویا بھی تھی۔ فارس، ہم نے آج ساتھ لنچ کرنے کا وعدہ کیا تھا، ہانا نے دھیمی آواز میں یاد دلایا۔ فارس نے گھڑی دیکھی اور کچھ بیزاری سے بولا،
او ہانا، میں بھول گیا، اصل میں زویا کو اسائنمنٹ میں میری مدد چاہیے تھی اور اب ہم گروپ اسٹڈی کے لیے باہر جا رہے ہیں، تم گھر چلی جاؤ، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔ ہانا نے دیکھا کہ زویا نے فارس کا بازو پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے کسی بات پر اکسا رہی تھی۔ فارس نے ایک بار بھی مڑ کر ہانا کی اداس آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ وہ شخص جو کبھی ہانا کے لیے بھوک ہڑتال کر بیٹھا تھا، اب اسے نظر انداز کر کے زویا کے ہاتھوں میں مگن ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ہانا وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ فارس اسے بھولتا جا رہا ہے۔ جہاں فارس زویا کے عشق میں گرفتار ہو رہا تھا، وہیں ہانا کو یہ احساس نہیں تھا کہ سلطان دیول اب بھی اسے بھولا نہیں ہے۔ پاکستان میں بیٹھی ہانا کو اب بھی اٹلی سے گمنام پھول اور تحائف موصول ہو رہے تھے، جن پر کوئی نام نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا ایس لکھا ہوتا تھا۔ یونیورسٹی کی رنگین فضاؤں نے فارس کے دل سے ہانا کی وہ پرانی محبت دھندلا دی تھی۔ اب اس کی ہر صبح زویا کے فون کال سے شروع ہوتی اور ہر شام اس کے ساتھ کیفے یا لانگ ڈرائیو پر گزرتی۔ وہ بھول گیا تھا کہ ہانا نے اس کی خاطر کتنی تذلیل سہی تھی اور اس نے خود اسے پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ ایک دوپہر یونیورسٹی کے ایک دور افتادہ اور پرسکون گوشے میں فارس اور زویا ایک بینچ پر بالکل قریب بیٹھے تھے۔ فارس زویا کا ہاتھ تھامے اسے بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا اور زویا اس کے کندھے پر سر رکھے کسی گہری گفتگو میں مصروف تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں گرد و پیش کی خبر ہی نہ رہی۔ اسی دوران ہانا، جو فارس کو ڈھونڈتی بھی وہاں آئی تھی، یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کو اس نے اپنا خدا مانا تھا، جس کے نام کا نکاح اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا، وہ کسی اور کی باہوں میں سمٹا ہوا تھا۔ ہانا سے رہا نہ گیا، وہ غصے اور دکھ سے کانپتی ہوئی ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ فارس، یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز چیخ بن کر نکلی۔ فارس ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر پہلے شرمندگی آئی، لیکن زویا کی موجودگی نے اسے مغرور بنا دیا۔ ہانا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کیا طریقہ ہے تماشا لگانے کا؟ تماشا میں لگا رہی ہوں یا تم؟ ہانا کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں تمہاری منقوہ ہوں فارس، میرا تم پر حق ہے، لیکن تم ایک غیر لڑکی کے ساتھ یہاں اس طرح بیٹھے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ زویا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ فارس کی طرف دیکھا، جیسے وہ اسے اکسا رہی ہو۔ فارس کو اپنی انا پر چوٹ لگتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ ہانا اس کی آزادی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ بس کر دو ہانا، فارس چلایا، تمہاری یہ روز کی روک ٹوک اور یہ غریبانہ سوچ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرے معیار کی ہو ہی نہیں۔ میں نے بچپن کی ضد میں تم سے رشتہ جوڑا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرا اصل جوڑ زویا ہے۔ فارس، تم ہوش میں تو ہو؟ ہانا نے تڑپ کر کہا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں۔ فارس نے غصے کے جنون میں وہ لفظ کہہ دیے جو کسی بھی عورت کی دنیا اجاڑ دیتے۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہی تکلیف ہے تو آج میں تمہیں اس قید سے آزاد کرتا ہوں۔ ہانا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ پورا منظر جیسے تھم گیا۔ ہانا کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ زویا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ فارس نے غصے میں اپنا رخ موڑ لیا۔ ہانا کا وجود جیسے بے جان ہو گیا۔ وہ خاموشی سے مڑی اور لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے جانے لگی اور پھر یونیورسٹی سے ہی نکل گئی۔ یونیورسٹی سے نکلتے ہی ہانا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کائنات کی ساری روشنی بجھ گئی ہو۔ اس کے کانوں میں فارس کے وہ الفاظ، طلاق دیتا ہوں، کسی خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ وہ سڑک کے کنارے دیوانہ وار چلی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اسے گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اچانک ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی نہایت تیزی سے آئی اور ایک زوردار بریک کے ساتھ ٹھیک ہانا کے سامنے آ کر رکی۔ ہانا سہم کر رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے وہی روبدار شخصیت باہر نکلی جس نے اٹلی میں اسے پہلی نظر میں اپنا مان لیا تھا۔ سلطان نے جب ہانا کو اس حال میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصے اور تڑپ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ہانا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سلطان کی آواز میں فکر اور روب دونوں شامل تھے۔ ہانا نے اسے پہچان لیا، لیکن وہ اس وقت کسی سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا سر جھکایا اور کہا، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ سلطان نے نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ تم اس حال میں اکیلی سڑک پر نہیں چلو گی، گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانا نے مزاحمت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔
اس کا دکھ اسے باغی بنا رہا تھا، لیکن سلطان کسی کی نہ سننے کا عادی نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہانا کسی صورت نہیں مان رہی تو اس نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر زبردستی ہانا کا ہاتھ تھاما اور اسے تقریباً اٹھا کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھا دیا۔ اس نے فوراً دروازہ لاک کر دیا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ ہانا گاڑی کے کونے میں دبک کر سسکیاں لینے لگی۔ سلطان خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے اسے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں اس شخص کے لیے نفرت بڑھ رہی تھی جس نے اس معصوم لڑکی کو اس حال تک پہنچایا تھا۔ سلطان نے اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور گاڑی ہانا کے گھر کی طرف دوڑنے لگی۔ جب وہ اس گھر پہنچے تو سلطان نے خود اتر کر دروازہ کھولا۔ جا ہانا گھر آ گیا ہے، سلطان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یاد رکھنا، جس نے تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو لائے اس کا حساب اب میں لوں گا۔ تم اب تنہا نہیں ہو۔ ہانا بغیر کچھ کہے روتی ہوئی اپنے کچے گھر کے اندر بھاگ گئی، جبکہ سلطان کافی دیر تک باہر کھڑا اس کے گھر کی دیواروں کو دیکھتا رہا۔ اسے پتہ تھا کہ اب ہانا آزاد ہے اور اب اسے پانے کا راستہ صاف ہو چکا ہے۔ ہانا جب روتی ہوئی گھر پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کی ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ہانا نے اپنی ماں کے گلے لگ کر سسکیاں لیتے ہوئے وہ سب کچھ بتا دیا جو فارس نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی ماں جو پہلے اپنی غربت کی وجہ سے ڈری رہتی تھی، یہ سن کر جیسے پتھر کی ہو گئی۔ امی، اس نے مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ہانا کی آواز ہچکیوں میں دب رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، صبر کر میری بچی، صبر کر، نصیب کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ وہ امیر زادہ تھا، اس نے اپنا رنگ دکھا دیا، اب تو وہاں نہیں جائے گی، اپنی عزت اپنے گھر میں بیٹھ کر سنبھال۔ ہانا کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب کبھی اس یونیورسٹی کی میں قدم نہیں رکھے گی جہاں اسے زندگی کا سب سے بڑا زخم ملا تھا۔ اس نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں قید کر لیا اور کتابوں سے ناطہ توڑ دیا۔ لیکن اس اداسی اور سناٹے میں ایک شخص ایسا تھا جس نے ہانا کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ تھا سلطان۔ اگلے ہی دن سے سلطان کی وہی کالی بڑی گاڑی ہانا کی گلی کے باہر کھڑی نظر آنے لگی۔ سلطان روزانہ آتا، ہانا کے والد کے پاس بیٹھتا اور ان کا حال احوال پوچھتا۔ وہ صرف خالی ہاتھ نہیں آتا تھا، گھر کے لیے ڈھیروں راشن، پھل اور ضرورت کا سامان لاتا۔ شروع میں ہانا کے والدین ڈرے ہوئے تھے، لیکن سلطان کے بعد اب لہجے اور اس کی خاموش ہمدردی نے اس کا دل جیتنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان کبھی زبردستی ہانا سے ملنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، لیکن وہ گھنٹوں صحن میں بیٹھا رہتا تاکہ ہانا کو یہ احساس ہو کہ کوئی ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک دن جب ہانا کچن کی کھڑکی سے اسے باہر بیٹھے دیکھ رہی تھی، اس کی ماں اندر آئی اور بولی، ہانا، یہ لڑکا کون ہے؟ یہ روز یہاں آ کر گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، یہ نہ کچھ مانگتا ہے نہ کچھ کہتا ہے، بس تیری خیریت پوچھتا ہے۔ مجھے تو اس کی آنکھوں میں تیری لیے وہی تڑپ نظر آتی ہے جو کبھی کسی کے لیے نہیں دیکھی۔ ہانا خاموش رہی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ سلطان کا روزانہ آنا اور اس کی خاموش محافظت ہانا کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اٹلی کا وہ ڈیول اس غریب لڑکی کے لیے اتنا نرم دل کیسے ہو گیا ہے۔ سلطان کی خاموش محبت اور مسلسل دیکھ بھال نے ہانا کے گھر والوں کے دل میں جگہ تو بنا لی تھی، لیکن جب ایک دن سلطان نے ہمت کر کے ہانا کے باپ رحیم صاحب سے اس کا ہاتھ مانگا تو ماحول میں ایک دم تناؤ آ گیا۔ رحیم صاحب نے سر جھکا کر کہا، سلطان بیٹا، تم ایک بہت بڑے انسان ہو اور ہم نے تمہاری شرافت دیکھ لی، لیکن اب ہم مزید کسی امیر ذاتی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی ایک بڑے گھر کے لڑکے نے میری بیٹی کی زندگی اجاڑ دی، ہم اب اسے کسی اور امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہانا کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے جھکے ہوئے کندھے اور ماں کے چہرے پر وقت سے پہلے آئی بڑھاپے کی لکیریں دیکھی تو اس کا دل بھر آیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی طلاق اور اداسی اس کے والدین کو اندر ہی اندر ختم کر رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس معاشرے میں ایک طلاق یافتہ عورت کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے، جہاں کوئی اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ دوسری طرف اس کے اندر فارس کے لیے نفرت کی ایک آگ دہک رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فارس کو دکھائے کہ اسے چھوڑ کر وہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور انسان کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ ہانا اچانک کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ہمت تھی۔ ابو، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں۔ رحیم صاحب اور سلطان دونوں چونک گئے۔ ہانا نے اپنے باپ کے قریب جا کر ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، ابو، سلطان نے ثابت کیا ہے کہ وہ میرا خیال رکھ سکتے ہیں، میں مزید آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اور ویسے بھی ایک طلاق یافتہ عورت کو کون اپنائے گا؟ سلطان مجھے وہ مقام دے رہے ہیں جو میرا حق ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک آئی۔ اسے معلوم تھا کہ ہانا کے دل میں شاید ابھی اس کے لیے محبت نہیں، لیکن اسے پانے کا پہلا راستہ کھل چکا تھا۔
ہانا نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ سلطان کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے فارس سے اپنی ہر تذلیل کا بدلہ لے گی اور اسے بتائے گی کہ جس لڑکی کو اس نے کچرا سمجھ کر پھینک دیا تھا آج وہ اٹلی کے ڈیول کی ملکہ بننے جا رہی ہے۔ سلطان اور ہانا کی شادی کا دن کسی خواب سے کم نہ تھا۔ سلطان نے شہر کے سب سے مہنگے ہال میں تقریب کا انتظام کیا تھا جہاں ہر طرف روشنی اور پھولوں کی بہار تھی۔ ہانا سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی ماضی کا خوف چھپا تھا۔ نکاح کی کارروائی ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ ہال کے بڑے دروازے زور سے کھلے۔ سب کی نظریں وہاں گئی تو دیکھا کہ فارس، جس کی آنکھیں نشے اور غصے سے سرخ ہو رہی تھی، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، فارس زور سے چلایا۔ ہانا میری ہے، تم ایک طلاق یافتہ عورت کو اس طرح سرعام نمائش بنا کر نہیں لے جا سکتے۔ فارس نے غصوں میں پھولوں کے گلدان گرانا شروع کر دیا اور ہانا کی طرف بڑھنے لگا۔ ہانا خوف کے مارے کانپنے لگی اور لاشعوری طور پر سلطان کے پیچھے چھپ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فارس ایک بار پھر اسے سب کے سامنے ذلیل نہ کر دے۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک جاہ و جلال تھا۔ اس نے ہانا کا ہاتھ نرمی سے تھاما جیسے اسے تسلی دے رہا ہو، اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر فارس کا راستہ روکا۔ سلطان کی آواز پورے ہال میں گونجی، اپنی حد میں رہو فارس، ہانا اب وہ سہارا لڑکی نہیں ہے جسے تم سڑک پر چھوڑ گئے تھے۔ وہ اب میری بیوی ہے، تم نے اسے ٹھکرایا تھا، میں نے اسے اپنایا ہے۔ اگر اب تمہارے ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھا تو یاد رکھنا میں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ سلطان کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ فارس کی زبان گنگ ہو گئی۔ اسی وقت ہانا سلطان کی حمایت پا کر شیرنی کی طرح آگے بڑھی۔ ہانا نے فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، فارس، یہاں کوئی زبردستی نہیں ہو رہی، میں نے اپنی مرضی سے سلطان سے شادی کی ہے۔ تم نے مجھے کچرا سمجھ کر پھینک دیا تھا، لیکن سلطان نے مجھے وہ عزت دی جس کے تم کبھی اہل نہیں تھے۔ اب تم میرے لیے ایک گزرے ہوئے برے خواب کے سوا کچھ نہیں ہو، جاؤ یہاں سے۔ فارس یہ سب سن کر ٹوٹ گیا۔ وہ پیچھے مڑا اور اپنی نئی محبت زویا کی طرف دیکھا جو ہال کے ایک کونے میں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ فارس نے امید بھری نظروں سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن زویا نے نفرت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ فارس، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے کمزور اور دیوانے ہو۔ مجھے ایک کامیاب بزنس مین چاہیے تھا، کوئی ایسا شخص نہیں چاہیے جو اپنی سابقہ کی بیوی کے پیچھے ہنگامے کرتا پھرے۔ ہمارا رشتہ یہیں ختم ہوتا ہے، زویا نے سرد مہری سے کہا اور اپنے نئے امیر دوست کے ساتھ ہال سے باہر نکل گئی۔ فارس وہیں بیچ ہال میں اکیلا رہ گیا۔ نہ ہانا اس کی رہی، نہ زویا اس کے ساتھ ٹھہری۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی دنیا اجاڑ دی تھی۔ دوسری طرف سلطان نے ہانا کا ہاتھ تھاما اور اسے وقار کے ساتھ اسٹیج کی طرف لے گیا، جہاں اب ایک نئی زندگی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شادی کے بعد کی زندگی ہانا کے لیے کسی خوبصورت معجزے سے کم نہ تھی۔ سلطان، جسے دنیا ایک بے رحم ڈیول کے نام سے جانتی تھی، ہانا کے لیے ایک نہایت ہی شفیق اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ اس نے ہانا کے ہر اس خواب کو پورا کیا جو فارس کی بے وفائی کی نظر ہو گئے تھے۔ سلطان نے ہانا کی ادھوری تعلیم مکمل کروانے کے لیے گھر میں ہی بہترین اساتذہ کا انتظام کیا اور پھر اسے اپنی بزنس امپائر کا حصہ بنایا۔ ہانا، جو کبھی ایک ڈری سہمی لڑکی تھی، اب سلطان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتی تھی۔ سلطان اس کا اتنا خیال رکھتا کہ اسے کبھی یہ احساس ہی نہ ہونے دیا کہ وہ اس کے لیے کوئی دوسری پسند ہے۔ ایک شام وہ دونوں اپنے عالیشان بنگلے کے ٹیرس پر بیٹھے تھے، جہاں سے پورے شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ سلطان نے ہانا کا ہاتھ تھام کر کہا، ہانا، میں نے زندگی میں بہت طاقت اور دولت دیکھی، لیکن سکون مجھے تب ملا جب تم میری زندگی میں آئی۔ تم میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہو۔ ہانا نے مسکرا کر سلطان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اسے اب نہ تو ماضی کا کوئی دکھ تھا اور نہ ہی فارس کی دی ہوئی تکلیف کا ملال۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ کبھی کبھی کچھ راستوں کا بند ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اللہ ہمیں کسی بہتر منزل تک پہنچا سکے۔ دوسری طرف فارس اپنی انا اور غلط فیصلوں کی وجہ سے سب کچھ کھو چکا تھا۔ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ اکیلا ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزارنے پر مجبور تھا، جہاں اسے ہر روز اپنی بے وفائی کا احساس مارتا تھا۔ وہ اکثر ٹی وی کے اخبارات میں ہانا اور سلطان کی کامیابیوں کی خبریں دیکھتا اور اپنی قسمت پر آنسو بہاتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہانا اب صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک کامیاب بزنس وومن اور ایک خوشحال گھر کی ملکہ تھی۔ سلطان نے اسے اٹلی کے اسی شہر وینس میں ایک اپنا ذاتی گھر تحفے میں دیا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، تاکہ وہ ہر سال وہاں جا کر اپنی محبت کی یادیں تازہ کر سکیں۔ ہانا کی زندگی کی کہانی نے ثابت کر دیا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور سچی محبت ہمیشہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ وہ دونوں اپنی خوشی بھری دنیا میں مگن تھے، جہاں کسی تیسرے کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔